الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. أخرج ابن أبي جمرة في بهجة النفوس وهي من الحديث الكتب المعتبرة سندا ورفعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. اسلام کے مکارم اور اچھے اور عمدہ تعلیمات میں سے یہ بھی ہے کہ جو کام بھی آدمی کرے صحیح طرح کرے، اپنی طرف سے کسی کام میں بھی وہ کمی کوتاہی نہ چھوڑے. انسان خود بھی کمزور ہے اور اس کے کاموں میں بھی کمزوریاں واقع ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو جو صلاحیت دی ہے، جو آدمیت دی ہے، اس کے پیش نظر وہ اپنے طور پر کمی نہ کرے. قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور اس کا نظام 6 دن میں بنایا ہے. فی 6 ایام. مفسرین نے اس میں یہ حکمت لکھی ہے کہ اشارہ ہے کہ کام وقت پر ہو، مضبوط ہو، بلے مقدور بر لمحہ اس میں لگ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کن فیکون ہے کہ ہو جا اور ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے تو علی الفور کار فرما ہے، اور وہ مخلوق کی طرح نہیں ہے کہ ان کے کاموں میں دیر ہو، سویر ہو، صبح ہو، شام ہو. اللہ بزرگ و برتر، وہ ملیک مقتدر، ایسا بادشاہ ہے کہ ہر کام کی قدرت بکمال حاصل ہے. ایک شخص کو 1 سال میں 1 بچہ دیتا ہے، جب 2-3 سال گزر جائے تو ایک اور ہو جاتا ہے، جب 3-4 سال گزر جائے تو ایک اور ہو جاتا ہے. اب اگر یہ سارے ایک دفعہ میں ہونے لگے تو زچہ اور بچہ دونوں خطرے میں ہو جاتا ہے. تمام لوگ فکر مند ہوتے ہیں کہ بچیں گے بھی یا نہیں. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، بہت زیادہ کار فرما ہے، اور حق تعالی شانو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ جس شخص کے ذمہ جو کام ہو اس کو بہت اچھی طرح کر لے اور اس میں اپنے طور پر دیر سویر نہ کرے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، دعا فرمائی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت جو کام سویرے سویرے کرے اس میں ان کی مدد فرما، برکت عطا فرما. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. علماء نے لکھا ہے سویرے اٹھنا جس کو ابکار کہتے ہیں، اور سویرے مسجد کو جانا جس کو تبکیر کہتے، مستقل سنت ہے. خاص کر بڑے دنوں میں جیسے عید کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، اہم مہم دن ہے،
ان میں دیر سویر سے زیادہ نقصان ہو جاتا ہے. آپ کے ہاں اس کو عام طور پر ڈسپلن کہتے ہیں کہ ہر کام اپنے وقت پر ہو اور ہر کام میں بیش بہا اور قیمت جو آئے گی وہ اس کے بروقت ادائیگی سے آئے گی. خلیفہ ہارون الرشید عباسی نے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ اوصنی نصیحتاً ینفعنی، ایسی نصیحت فرمائی ہے جو بہت کام دے. آپ نے فرمایا انصحک نصیحتاً تنفعک فی الدنیا والآخرہ، ایسی نصیحت کر دوں گا کہ دونوں جہانوں میں کام آئے گی. اور وہ یہ کہ لا تؤخر عمل اليوم الی الغد، آج کا کام کل پہ نہ ٹالو، آج کا کام آج ہی نمٹا لو. کل کے تو اپنے کام ہوں گے، آج کے بھی رہ جائیں گے، وہ بھی تو تکلیفیں بڑھ جائے گی. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے جو بانی اور مبانی ہیں اور اپنے وقت اور زمانے کے بہت بڑے عالم، فقیہ، محدث اور علمی اور عملی خوبیوں کے آراستہ پیراستہ تھے. مسلک دیوبند کے اونچے سربراہوں میں سے، انہی کے 8 اصول جو دیوبند کے لیے لکھے، دیوبندی مکتبہ فکر کے رہنما اصول مانے جاتے. اور کوشش ہوتی ہے کہ مدارس، دارالعلوم، جامعات اس کے مطابق کاروان علم آگے بڑھائے اور اللہ کی خاص مدد رہتی ہے. انہوں نے طالب علموں کو ایک عجیب بات کہی ہے، حضرت کے نصائح میں ہے کہ دیکھو جو سبق آج ہو جائے نا آج ہی یاد کر لینا، یہ کبھی خیال نہ کرنا کہ کل پرسوں یاد کر لوں گا اور امتحان کے دنوں میں سمجھ لوں گا. فرمایا اس طرح تو بہت جمع ہو جائیں گے. تو جو آج کا سبق ہے وہ آپ یاد نہیں کر رہے، تو آج کا دن تو آپ نے ضائع کر لیا. اب کل کا سبق اور آج کا دونوں مل کے ایک کی جگہ 2 ہو جائیں گے. اگر کل بھی نہ ہوا تو پرسوں 3 ہو جائیں گے. تو جو آدمی ایک سبق، ایک ورق، ایک سطر وقت پر یاد نہیں کرتا، آگے چل کر اس کو کتنی بڑی سزا مل جائے گی اور پوری زندگی اس کی اجیرن ہوگی. قدیم زمانے میں جو علماء تھے ان کے علوم میں برکات تھی، پختگی تھی، وسعت تھی، تبحر تھا، جامعیت تھی. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے بہت سارے وجوہات میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ جو کام لگایا اس میں وہ دیر سویر نہیں کرتے تھے، بلکہ آج کا سبق، آج کی ذمہ داری، آج کا پروگرام، آج کے دن میں اس کو نبھانا ہے. ہمارے امام ابو یوسف نے جب امام ہارون الرشید کو نصیحت کی، اس پر پوری کتاب صادر ہو گئی. کتاب الخراج کا اصل متن یہ نصیحت ہے کہ لا تؤخر عمل اليوم الى الغد، آج کا کام کل پہ نہ چھوڑو، آج کا کام آج ہی کر لو. پھر عام طور پر آپ کو یہ کم درجے کا لگے گا، کچھ وقت آ جائے گا اور کچھ واقعات ایسے رونما ہو جائیں گے کہ اس دیر سویر کی وجہ سے آپ کو بڑا نقصان پہنچ جائے گا. چنانچہ تبوک کے غزا میں جو صحابہ شریک نہیں ہوئے، قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کے مسلمان تھے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان ان کا مسلم ہے، لیکن انہوں نے سستی کی اور یہ خیال کیا کہ چلو توفیق ہے، گھوڑے اور سواریاں بہت ہے، کسی کے لیے مشکل ہوگی جو پریشان ہو بغیر قافلے کے نہیں جا سکتا. کعب بن مالک اپنا طویل قصہ بخاری شریف میں بیان کرتے
کہ میری زندگی میں نے ایسا غم بھی نہیں دیکھا اور ایسی پریشانی نہیں دیکھی. اور پھر خود بیان کرتے ہیں کہ غسان روم جو تھا وہ اسلامی فتوحاتوں سے سرگردان ہو کر اس نے اس خیال سے مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہا کہ یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، جیسے آج مسلمانوں کو اور ان کے کارناموں کو وہ مغرب جو ہے وہ نیٹو اور امریکہ بد چلن وہ اس کو دہشت و وحشت سے تعبیر کرتا ہے. تو وہ بھی ان کے بڑے تھے، اس زمانے کے روم اور فارس کے جو بڑے تھے، یہی کفار الکفر ملت واحدہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اعلی منتظم تھے. آپ صرف پیغمبر صاحب وحی اور صاحب شریعہ نہیں، انسانی قدر و منزلت کے بھی زبردست ماہر تھے. اور آپ نے صحابہ کو حکم دے دیا ہے کہ غسان روم کو راستے میں روکنا ہے، اس کو آگے بڑھنے نہیں دینا ہے. اور اعلان اس انداز سے کیا کہ بھئی سب کو نکلنا ہے. جب دشمن بڑا ہو، سفر دور کا ہو، خطرات زیادہ ہو، تو تیاری بھی پھر اسلامی لشکر کی اور اسلامی کمانڈر ان چیف کی اسی حساب سے ہوگی. چنانچہ سوائے چند معذوروں کے یا بعض ایسے بیمار اور بوڑھوں کے جن کو قرآن کریم اجازت دیتا ہے جہاد میں شریک نہ ہونے کی، یا وہ لوگ جو بوجہ ایمان کمزور ہونے کے یا نفاق کے شریعت اور نبی پر پورا اطمینان و اعتماد نہ تھا، وہ رہ گئے. باقی تمام صحابہ کمر بستہ ہو کے نکل رہے تھے. حضرت کعب بن مالک ایک بہت بڑے مخلص اور زبردست صحابی ہے، اور ان کا اخلاص اور صداقت اور عظمت اور ایمانی اعتبارات احادیث و آیات سے ثابت ہے. بس وہ آج اور کل روانہ ہو رہا ہوں، اور اتنی دیر ہو گئی کہ اب جب مدینے کی گلیوں میں نکلتے تھے تو یا وہ بیمار و معذورین تھے جنہیں رسالت مآب نے اجازت و رخصت دی تھی، اور یا منافقین تھے جن کو پیغمبر کی صداقت پر اور رسالت پر پورا اعتماد نہ تھا. تو یہ بہت زیادہ غمزدہ ہو جاتے تھے اور پھر نکلنے کی تیاری کرتے تھے، لیکن دیر ہو جاتی تھی. یہاں تک کہ تبوک کی غزا ہو گئی اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی، اور پیغمبر اور مسلمان شادمان اور خیراما ہو کے بامراد ہو کے وہاں سے واپس ہونے لگے. اور فرمایا کہ بہت غم مجھے لاحق ہوا کہ حضرت کے سامنے کیسے آؤں گا، کوئی عذر تو ہے نہیں. فرمایا کہ قسم قسم کے اندیشے ہو گئے تھے اور لوگوں سے مشورے کیے گئے تھے، لیکن جب پیغمبر مصطفیٰ رسول مجتبی امین اللہ علی وحی السما اپنے مقامات الوہیت اور مقامات الوہیت کے ایک فرستاد عظیم کی حیثیت سے آ کے مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے، اور لوگ آ کے اپنے اپنے عذر و بہانے کرنے لگے، تو کہا میں بھی آیا، لیکن آپ کا چہرہ دیکھ کر کے زال عن الکل الکذب، بخاری میں سب جھوٹ میرا ختم ہو گیا. وہ جو بہانے اور ہیلے اور ادھر ادھر کی باتیں بنائی تھی کہ میں نے کہا یہ نہیں چلے گی، یہ چہرہ تو صداقت کا چہرہ ہے،
یہاں تو سوائے صدق کے کوئی چیز کام نہیں آئے گی. کعبہ جب میرا نمبر آیا پیش ہونے کا تو آپ نے پوچھا یا کعب ماذا سا یہ کیا کیا آپ نے؟ کہ میں نے کہا حضرت کوئی عذر تو ہے نہیں اور وہ سخت ترین مجرم ہوں اور جتنی بڑی سزا اس کی ہو سکتی ہے اس کے بھگتنے کے لیے تیار ہوں. حقیقت یہ ہے کہ میرا کوئی عذر نہیں تھا اور مجھ سے سستی ہو گئی اور بہت زیادہ ہو گئی. آپ نے کہا اٹھو یہاں سے، جب تک اللہ تعالی مجھے نہیں کہے گا میں آپ سے بات نہیں کروں گا. اور بعد میں مجھے پتہ چلا کہ 2 آدمی اور بھی اس طرح پیش ہوئے ہیں. ایک ہلال ابن امیہ واقفی اور دوسرے مرارہ ابن ربی واقفین، وہ بھی واقفی قبیلے کے. وَأَمْرُهُمَا كَأَمْرِي، ان کا معاملہ بھی بالکل یہی ہے اور ان کو بھی اسی طرح کہا گیا کہ اٹھو یہاں سے. آپ منتظم ہیں زبردست، آپ کو نظم میں کمی واقع کرنے والوں پر برہمی ہے. اور فرمایا کہ میرے وہ 2 ساتھی جو تھے وہ تو غم کی وجہ سے گھروں میں جا کے لیٹ گئے، گر گئے. میں ذرا حشاش بشاش صاحب توفیق تھا، نمازوں میں آتا تھا، سلام کرتا تھا لیکن کوئی مجھے سلام کا جواب نہیں دیتا، اور پیغمبر کے چہرے اطہر کو دیکھتا تھا تو جب میں سلام کر کے وہ حضرت کے لب مبارک نہیں ہلتے تھے تو فرماتے کہ قیامت سے پہلے اتنا بڑا غم میں نے نہیں دیکھا ہوگا کہ خود میری غلطی اتنی سنگین نوعیت کی ہے کہ خیر العالمین اور خیر الرسل رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہیں کہ سلام کا جواب نہیں دے رہے. اپنا طویل و عریض قصہ بیان کرتے ہیں نا. بخاری میں 2 قصے بڑے ہیں. ایک ام المومنین عائشہ کے عفق کا واقعہ جو ان پہ تہمت لگی، اور دوسرا حضرت کعب ابن مالک کے تبوک میں غیر حاضری اور سستی کرنے کا جو واقعہ ہے کئی صفوں میں ہے. فرماتے ہیں کہ میں آ کے حضرت کی خدمت میں قریب کھڑے ہو کے اپنی نماز پڑھنے لگتا، جو آگے پیچھے نمازیں ہوتی ہے قبلیہ بعدیہ. تو جب میں نماز پڑھنے لگتا تو حضرت متوجہ ہو جاتے، مجھے دیکھتے. جیسے ہی میں نے سلام پھیرا اور دیکھنا شروع کیا، حضرت نے چہرہ نور ہٹا لی. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کے ایک خلیفہ تھے خواجہ عزیز الحسن مجذوب. مولانا بھی بڑے منتظم اور زورور قسم کے آدمی تھے، وہ خفا ہو گئے تھے ان سے. تو اسی طرح جب خواجہ صاحب دیکھتے تو حضرت نہیں دیکھتے، اور جب خواجہ صاحب کو پتہ نہیں چلتا تو حضرت دیکھتے. تو خواجہ صاحب مادرزاد شاعر بھی ہے، اسی کو نظم کر کے کہتے ہیں کہ یوں نظر تو ہم پہ ڈالی جائے گی اور ہم نے جو دیکھا ہٹا لی جائے گی. حضرت صاحب کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کعب ابن مالک کو دیکھنے کی حکمت لکھی ہے محدثین نے کہ نبی کے ناراض ہونے سے ایمان کا جانے کا بھی اندیشہ ہے. اللہ اور رسول کی رضائی ایمان ہے، ان پہ اعتماد ایمان ہے. اگر وہ خفا ہو جائے تو خطرہ ہے کہ یہ شخص ایمان سے چلا جائے. ایسے کتنے لوگ ہیں کہ استاذوں کے ناراض ہونے سے، اپنے والدین کے ناراض ہونے سے دونوں جہانوں کے عذاب کے مستحق ہو گئے. اور انتظام میں اس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں وہ تو صاحب وحی ہے.
اللہ کے رسول اور نبی ہے، ان کی ہر ادا انک بأعیننا ووحینا، اللہ فرماتا ہے آپ میری آنکھوں کے سامنے میری وحی سے چل رہے ہو، لیکن دوسرے لوگ تو ایسے نہیں ہیں، ہمارے پاس تو ترمامیٹر نہیں ہے۔ ایک ننگے سر والے کو ہم تنبیہ کرتے ہیں، ایک شخص کے آستین ادھورے ہیں، کونیاں کھلی ہے، ہم اس کو کہتے ہیں تم کیسی نماز پڑھتے ہو؟ اس طرح نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ کسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ٹخنے پانچوں میں ڈکے ہوئے ہیں، مرد کے لیے حرام ناجائز ہے، تو یہ تو ٹھیک ہے کہ اس کو آگاہ کرنا ہے ننگے سری کو بھی کہ بغیر کسی عذر کے ننگے سر نہ پڑا کرو، سر ڈکا کرو۔ اور یہ جو آستینوں والے جاپانی اور ٹیڈی نکلے ہوئے ہیں، ان کے پاس کپڑوں کی بڑی کمی ہو گئی ہے، اور یہ آدھا کپڑا گھر میں رکھ کے وہ آدھا بغیر آستینوں والے، اور شرم تم کو مگر نہیں آئی۔ اسی طرح وہ جو ٹخنے ڈھانگ کے پھرتے رہتے ہیں اور فیشنیبل بنے ہوئے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اب یا تو بالکل ہی سناٹا ہے، مولوی صاحب کا کچھ بھی نہیں جا رہا ہے، ایسے ہی لوگ نمازوں میں آتے ہیں، بس اس کا کام تو دا بغزری مزدی اللہ اکبر و اللہ اکبر لاڑو اور آلو زان خزت اور رسولو لڑو پا موقع داغ پہ سزی۔ ان کو تکلیف کیا پہنچ رہی ہے اس کو خود پتہ نہیں ہے دین کا، کوئی درد ہو تو اس کو پتہ چلے نا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ وہ ایک مسجد میں غلطی سے گیا، مجھے جانا نہیں چاہیے تھا، ایسے لوگوں سے دور رہنے میں یہ حکمت ہے۔ بہرحال اللہ کی عبادت اذان ہو گئی، اہل حق کی مسجد تھی، جا کے دیکھا تو حیران ہو رہا ہوں، بس وہ ایک شادولہ آیا سر پر عورتوں کی طرح رومال ڈالا ہوا ہے، جنگڑی جالا، اور مجھے کہتا السلام علیکم آپ تشریف لائے، وہ ہے کیا ہو گیا؟ کہا نماز پڑھا ہے۔ میں نے کہا کون سی؟ کہاں؟ کہا یہاں۔ میں نے کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ مسجد ہے۔ میں نے کہا یہ تو کلب ہے، مسجد تھوڑا ہی ہے، مسجد میں تو آداب ہوتے ہیں، عظمت الہی، سارے ننگے سر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ تو اسی طرح کھڑا رہا، لیکن لوگوں میں عوام میں بھی خواص ہوتے ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے کو کہا کہ مولانا آئے ہوئے ہیں، بہت تکلیف محسوس کی ہے، کوئی بات بنانی پڑے گی کہ نماز پڑھا لے، ورنہ وہ تو نکل جائیں گے۔ تو ان 2-3 آدمیوں نے کہا کہ ہم سے بڑی کوتاہی ہو رہی ہے، اور آج آپ کے آنے کا ہمیں یہ فائدہ ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ سر ڈھکیں گے، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمارے لیے بہت بڑی ہے، تو آپ نے نماز پڑھا لی۔ زخمی دل اور درد دل کے ساتھ نماز پڑھا لی۔ اور مولوی صاحب نے کہا چائے پیے؟ میں نے کہا بس رہنے دو، خرے تگورا او پسارا شپے تگورا ستا چائے دس کم تا خو دین روان کو جماعت نے کنڈر جوڑ کڑا ہے، جماعت داسی تراش احسن مسجد گورا چ پتہ رہتا ہو لگی چ سنگا دنیا ٹینشن ہی کی نہیں، وقت خود ہوگا رہی بھی اجازت تھا۔ 20 دن بعد میں نے اپنے ساتھی کو کہا گاڑی کھولو وہاں مغرب پڑھنی، ساتھی نے ہاتھ جوڑے کہ یہ لوگ، میں نے کہا قسم اس اللہ کی جس نے آسمان زمین بنائے کہ آج نماز مغرب پڑھنی۔ وہاں گیا، یقین کرے میں ان کا شکر گزار ہوں، اور ممبر رسول پر ان کے حق میں دعا گو ہوں۔ 90% نقشہ تبدیل تھا، اور سب لوگوں کے سر بھی ڈکے ہوئے ہیں، آستین بھی پورے ہیں، اور داڑھی والوں کو اگلی صفوں میں آگے کیا ہوا ہے۔ اور میں نے کہا کہ آج میں دیر تک رہوں گا بھی، تھوڑا سا بیان بھی کروں گا۔ انہوں نے کہا پولیس رات سے پہلے ہم نے ایک پولیس رات طے کر دی۔ یہ علماء سے محبت کی وجہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ عوام میں کمی نہیں ہے، ان کو بتایا نہیں جا رہا ہے، ان سے دین کو روکا جا رہا ہے، ان باتوں کو بتایا جاتا ہے جس سے کوئی خاص زندگی پر اثر نہیں پڑتا، اور جن سے زندگی بنتی ہے ان کی طرف توجہ کم کی جاتی ہے۔ میں اکثر محتممین کو کہتا ہوں، بڑے علماء و اکابر جو میرے بھی بڑے ہیں، اور میں بھی ان سے استفادہ کرتا ہوں کہ کوشش کرو کہ جو پڑھنے کے بہانے آئے ہیں انسان بنے،
اور یہ ہم سے جو سند لیتے ہیں اور ہم ان کے سر پر وہ پتیلا رکھتے ہیں، پگڑی باندھتے ہیں ان کی ہم، کہ یہ پتیلا کوئی خیر سے بھرا ہوا ہو اور یہ واقعی معاشرے میں جا کر کے صحیح معنوں میں مسلمانوں کی رہنمائی کرے۔ تو میرے بھائیوں اور عزیزوں، ترمامیٹر تو ہوتا نہیں ہمارے پاس کہ ہم یہ صلاح الدین کو کہتے ہیں کہ تو اتنے دنوں سے آیا ہے، آج ایک نماز جمعے کی میرے پاس آیا کہ آپ کو لے کے جا رہا ہوں، آپ کے ساتھ پڑھ، ٹھیک ہے۔ تو دوسروں لوگوں کے لیے قیامت تک آنے کے والوں کے لیے یہ ایک گراں مسئلہ ہے اور مشکل مسئلہ ہے کہ ہم کسی پر ناراضگی کتنی کر لے، یہ بہت مشکل کام۔ اس سے بچنے کے لیے ہمارے یار لوگوں نے تو چھوڑ ہی دیا، نہ ان کو یہ اعلان کرنا ہے کہ بھائیوں صفحے بنا لو، نہ ان کو یہ کہنا، بس لوگوں کو اتنا کہنا کافی ہے کہ اے دوستو، نماز کے لیے سر ڈھانکنا سنت طریقہ ہے اور نماز کے لیے سر ڈھک کے پڑھنا ادب کا طریقہ ہے۔ دنیا کا کوئی فرد کہے کہ ایسا نہیں ہے، میں موجود ہوں، ابھی روح نکلی نہیں ہے، 22 کتابیں 23 پیش کرتا ہوں اس میں۔ وہ ہمارے ایک بزرگ نے جنگ اخبار میں سوال کے جواب میں لکھا، کسی نے پوچھا کہ احترام اور تواضع کی وجہ سے سر ننگے کر کے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ میں سوال کا جواب پڑھ کے سیدھا ان کے پیچھے گھر گیا، میں نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ کہتے لکھا ہے۔ میں نے کہا لائیے دکھائے مجھے بھی، کچھ راز بتا ہم کو بھی ہے چاہ کے گرے باں، اے دامن تر اشک رواں زلف پریشاں۔ تو وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے لیکن یہ تواضع نہیں ہے۔ علامہ شامی نے کہا ہے کہ سر ڈھکنا سنت ہے اور سنت کے خلاف میں کوئی تواضع اور اس میں نہ کہ یہ تو صحیح لکھا ہوا ہے، آپ جنگ میں غلط دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا آگے دیکھو کچھ اور لکھا ہے۔ بہت بڑے آدمی تھے، ہمارے فخر و مفخر تھے، سب عبارات پر ایک جیسی قدرت تو نہیں ہوتی ہے نا، چونکہ ہم تو اسی میدان کے جنگ و جھگڑے کرتے ہی رہتے ہیں، تو لفظ بلفظ حرف بحرف دور تک دیکھتے ہیں کہ کسی فاسق فاجر کو غلط موقع نہ ملے۔ میں نے کہا آگے لکھو کچھ اور لکھا ہے۔ کیا میں نے دیکھو ذرا کہ اگر وہ اس لیے ننگے سر پڑتا ہے کہ کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے تو لکھا آگے لکھا ہے یخشى علیہ الکفر، کافر ہو جائے گا، فرق تو پڑتا ہے۔ سنت کی توہین و بے عزتی کر رہا ہے۔ بھائی ننگے سر پڑ رہے، نہیں ملی ٹوپی، ننگے سر پڑ رہے، سر پہ کوئی زخم ہے، ننگے سر پڑ رہا ہے، کپڑے نہیں ملے اس کو، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ بھئی کوئی فرق نہیں، فرق پڑ رہا ہے۔ فرق کس کو کہتے ہیں آپ؟ ثواب گھٹ رہا ہے یا نہیں؟ تو میرے بزرگوں اور بھائیوں اور عزیزوں، کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت کے قریب میں نماز شروع کرتا تھا اور دیکھتا تھا جب میں نماز میں لگ جاتا تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے تھے، اور جب میں نماز سے فارغ ہو کے حضرت کو دیکھتا تو آپ اپنی ناراضگی برقرار رکھتے۔ آپ نے کہا تھا جب تک خدا مجھے نہ کہے میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ اور صحابہ میں کیا غیرت ایمانی ہے، کیا جذبہ ہے۔ فرماتے کہ میرے چچازاد بھائی، یہ چچا اور تائے کے بیٹے اکٹھے بڑے ہوتے ہیں نا، بھائیوں محبوبوں کی طرح ہوتے ہیں، کہ اس نے ایسی مجھ سے دوری اختیار کی کہ اللہ کے رسول ناراض ہے آپ سے، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ کہا مجھے دیکھ کے باغ کا گیٹ بند کر دیا کہ ہمارے باغ میں نہیں آؤ۔ آج فاسق فاجر اور بڑے بڑے بے دینوں کے ساتھ لوگ شاباش دے رہے ہیں، ان کو شاباش ہوئے ادو اشتسچ ویلا دے گڑندئی کا اور دیلا دے بینکوں نے مشر جوڑی، شرم تم کو مگر نہیں آئی۔ بینک میں اسلام ہے ہی نہیں، صاف دروغ جھوٹ بولا جا رہا۔ بینکر خود کہتے ہیں
عوام کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی یہ ایک نام دیا گیا ہے، باقی اس میں اسلام نہیں ہے. اور ملک کا مقتدر طبقہ فقہائے کرام کا تحریراً تحقیقاً لکھ چکا ہے کہ نام نہاد بینکاری میں کوئی اسلام نہیں ہے. تم کس بات کی شاباشیں دے رہے ہو لوگوں کو؟ وہ پی ٹی آئی سے لے رہے اور آپ بینکوں سے لے رہے ہیں، ایک ہی چیز ہے. وہ خراب ہے جو پی ٹی آئی والے ان کو کروڑوں دے رہے اور آپ جو ممبر بنتے جا رہے ہیں. آپ بہت اچھے ہیں، جو بات کہی بخدا لاجواب کہی. اللہ تعالیٰ اسلام کی اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ایسے لوگوں کی بڑائی سے امت کو محفوظ فرمائے. این چنی ارکان دولت ملک را ویران کنن. یہ وہی لوگ ہیں جو اسلام کو ڈبونے کے در پہ. اللہ بہرحال ایک طویل و عریض واقعہ ہے کہ جس میں حضرت کعب ابن مالک اور مرارہ ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ واقفی یہ غیر حاضر ہو گئے تھے. ان سے کچھ بدنظمی ہو گئی تھی، دیر ہو گئی تھی جانے میں. یہ واقعہ اس لیے پیش آیا کہ ہمارے ایک مخلص بھائی نے 2 بورڈ بنوائے، لفظ اللہ کا اور لفظ محمد کا. تو یہاں نمازیوں کو دکھانے اور ان کو خوش کرنے کے لیے یہاں لا کے رکھے گئے. میں نے وہ ایک شخص کو کہا بھی اپنے دوست کو، ممبر سے کچھ کہتا نہیں اس کو، نیچے اتروں گا تو اس کو دیکھوں گا کہ بھائی اس کو ٹھیک کر دو جیسے یہ بورڈ لگے ہوئے. تو اس کو تب پتہ چل گیا کہ وہ آج جمعے کے دن بورڈ گر گیا، شیشہ تس نس ہو گیا. کافی دیر تک ہمارے نمازیوں کو اور ہمارے ایک بزرگ کو شاید تھوڑا سا چوٹ بھی آئے، اللہ انہیں صحت دے، شفا دے. مجھے بہت دکھ اور صدمہ پہنچا، خاص کر میری کوتاہی ہوئی ہے اور میں معافیوں کا خواستگار ہوں. زیادہ غلطی میری ہے بالکل. کلکم خطا وخیر الخطاء التواب. تم میں سے ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے اور بہترین غلطی والا وہ ہے جو جلدی معافی مانگے. کہ بھائی مجھ سے، میں نے اس سے پوچھنا تھا کہ وہ بورڈ تم نے لے جا کے نمائش کے لیے مسجد میں رکھوائے ہے، اس کے لیے شیشے والا اور اس کو پکا کرنے والا خود آئے گا کیا؟ خود کون آتا ہے؟ آپ کو انہوں بلانا پڑے گا، اس کے ساتھ پیسے طے کرنے ہوں گے اور یہ پکے ہو جاتے تو آج ہمارے نمازیوں کو 10-15 منٹ مجھے بھی رکنا پڑا. خیر ہے، کبھی ایسے واقعات پیش آتے ہیں. حدیث شریف میں ہے الا ان للاناء آجالا کما تکون للرجال. چیزوں کا بھی وقت مقرر ہوتا ہے جیسے انسانوں کا وقت مقرر ہوتا ہے. کون مرا بھیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی موت لکھی ہوئی تھی، وقت آ گیا ہے. اللہ کوئی کس طرح مرا؟ احادیث و آثار میں ہے کہ جب موت کا فیصلہ ہو رہا تھا کہ روح کیسے قبض کی جائے گی تو فرشتوں کو بھیجا گیا. ہر فرشتے نے جب یہاں آ کے چھیڑا تو زمین نے ہاتھ جوڑے، معافی مانگے، باؤ گیا مجھے تنگ کرنے آیا ہو. لیکن اسرائیل جب آیا زمین کو روتے ہوئے چھوڑا اور اس مٹی کو لے گیا جس سے انسانوں کی آفرینش ہونی تھی. حق تعالیٰ نے کہا تو نے زیادہ ہمت دکھائی ہے، تجھے اس کام پر لگا دوں گا. اس کی ماں مار دیا، اس کا باپ مار دیا. تو جب فیصلہ ہوا کہ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام کا ہی یہ ایک محکمہ ہوگا تو وہ بھی تو مقدس فرشتہ ہے. وہ زار و قطار رونے لگا کہ یہ مشکل کام میرے حوالے کر دیا. ٹول خلق با ماتا بدر دی ہوئی دے بیڑا گھر کشا ٹول خلق راتا مڑکڑ. حق تعالیٰ جو حکیم مطلق ہے اس کو تسلی دی کہ میں بیچ میں اسباب ڈال دوں گا. او ہو شوگر بڑی ہائی ہو گئی تھی، او ہو بلڈ پریشر ہی سے دماغی رگ پھٹ گئی، او جی گاڑی بڑی تیز چلی،
اور حادثہ درمیان میں وجوہات ڈال دوں گا تو لوگ اس کو برا بھلا کہیں گے اتنا تیز نہیں چلانا تھا نا، شوگر کو اتنی ہائی بھی تو نہیں کرنی تھی. اللہ اللہ، اور درمیان سے یار نکل گیا جو صحیح معنی میں تپیڑا لگا کے بھاگتا ہے. تو اس طرح ایک واقعہ پیش آیا ہے اور اس میں ایک قیمتی چیز ٹوٹ گئی اور صحابہ بڑے غمگین ہوئے. تو آپ نے کہا الا ان للاناء آجالا کما تکون للرجال، وہ چیزوں کے بھی اوقات مقرر ہے، ہمیشہ رہنے والی بس ایک اللہ کی ذات ہے. جیسے انسانوں کے اوقات مقرر ہے، وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ. اور میں کون مر سکتا ہے جب تک اللہ کا حکم نہ آئے. کتاب مؤجلہ، خط و کتابت ہوتی ہے، تحریر ہوتی ہے. ہاں بھائی دستخط کہتے جی آرمی چیف نے دستخط کر لی ہے اور وہ اگلے دن لٹک گیا. کتاب مؤجلہ طے شدہ معاملہ ہے، فیصلہ ہوتا ہے، کوئی ناگہانی نہیں ہوتا. ناگہانی تو آپ کے اور ہمارے علم میں ہے، کیونکہ علم نہ ہونے کے برابر ہے. بھئی جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ میں نے کب مرنا ہے، یہ پتہ نہیں کہ بخار سے مرنا ہے یا کینسر سے، ہارٹ فیل ہوگا یا السر ہی بگڑے گا، حادثہ ہوگا یا گھر پر مرے گا، کچھ معلوم نہیں. کسرا وقوف نیس کے انجام کاری چیز، انبیاء و مرسلین، اولیاء و متقین و اخیار و ابرار و اولین و آخرین، سب کو اس میں بے خبر رکھا ہے. اکاد اخفیہ، میں اس دن کو چھپا کے رکھتا ہوں، لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر انسان کو مقررہ تاریخ قیامت کے دن پوری جزا سزا مل جائے. اکاد اخفیہ، اس کو بھی چھپانا ہے. ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، بڑا ہنس رہا ہے، جی ماشاءاللہ شادی ہو رہی. اچانک پتہ چل گیا کہ شادی پرسوں ہے، دولہا بھی مر گیا. اور بے شمار واقعات و حکایات ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے اور نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. کہتے ہیں فلاں جت رواں، فلاں مشکل کشا، فلاں سرکار، یہ وہ. بابا تمام بندگان خداوندی ہے، قدرت کاملہ اللہ کے پاس ہے. اور پیغمبر کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک میت وانہم میتون، حضرت آپ بھی سفر کرنے والے ہیں جیسے یہ لوگ سفر کریں، مرنے والے. اہل سنت والجماعت کے اولین و آخرین تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے. آپ کو طبعی موت آ چکی ہے اور باقاعدہ آپ کو کفنایا گیا، نہلایا گیا، دفنایا گیا. وقبرہ معروف یزار کل حین و مکان وسیزار الی یوم القیامہ انشاءاللہ. آپ کی قبر مبارک معروف جگہ میں ہے، اس وقت سے لے کے آج تک اور قیامت تک کے لیے زیارت جاری ہے، کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. جنازہ پڑھا گیا اور تمام صحابہ صفوں میں کھڑے رہے. تمام اہل مدینہ نے اور عوالی نے اور قرب و جوار کے مسلمانوں نے، مرد و زن نے، عورت اور بچوں نے، سب نے جنازے میں شرکت کی. جب سب پورے ہو گئے تو صحابہ نے تدفین فرمائی. ایک ایک مسئلے کو کھول کر کے رکھا ہے صحابہ. فرضی اللہ عنہم وارضاہم وجعل الجنۃ مثواہم. اللہ اکبر و کبیر. تو جس طرح انسانوں کے اوقات مقرر ہوتے ہیں، بس وہ مقررہ گھڑی پر وقت پر آدمی سفر کرتا ہے. میں نے 2 واقعات بڑے عجیب دیکھے ہیں اور زندگی بھر اس پر حیران رہتا ہوں. ایک تو بالکل چھوٹا تھا، میں ایسا 7-8 سال کا، والدہ کے ساتھ چلتا پھرتا تھا چونکہ آخری اولاد تھا. اور میری والدہ کی ایک سگی بھانجی
15-20 سال سے صاحب فراش تھی. ہم ان سے ملنے گئے، وہ بالکل صحیح سلامت، اٹھ کے اپنی خالہ سے لپٹ گئی اور خالہ بھی اس کی، اور وہ بھی بہت دیر تک روئی اور کہا کہ بس آپ کے آنے تک میں منتظر تھی اور میرا کام پورا ہے. ہمیں دیکھ رہا ہوگے تو سیدھی سادھی کھٹا پٹا خزر روغ جوڑا ایسا ہو یار. اگلے دن خبر آئی کہ انتقال ہو گیا رات کو. یہ تو کل وہ کہہ رہی تھی کہ بس خالہ آپ کے انتظار میں تھی. دوسرا، یہاں گلشن میں ہمارے ایک بزرگ تھے اس گلی میں، ایسے اہل دنیا تھے، لیکن اہل دنیا میں بھی کمال کے لوگ ہوتے، سب ایک جیسے نہیں ہیں. بقول بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے کہ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، عوام، انہی میں سے ایک نور نکلتا تھا اور آسمان پہ جا کے پھیل جاتا تھا. کہ میں ادھر مڑ گیا اور اس شخص کو میں نے کہا اے خواجہ، خواجہ فارسی میں کہتے محترم و جناب کو، آپ کا کیا کام ہے یہاں بیٹھنا؟ کہ اس نے کہا تاکہ تجھ جیسے لوگوں کو پتہ چلے کہ عوام میں بھی خواص ہوتے ہیں. کہ میں نے کہا واقعی. تو ان کا بیٹا ایک فوجی افسر تھا اور اب تو ریٹائر ہو گیا، بہت زمانہ گزرا. وہ میرے پاس آیا کہ والد صاحب بہت بیمار ہے اور آپ کو یاد کرتے ہیں. تو میں نے کہا چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کو. بہترین دینی تعلیمات میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی مسلمان آپ سے ملنا چاہے تو آپ بھی ملے. آج کل تو ہم پابندی لگا چکے ہیں کیونکہ بلا وجہ آتے ہیں، وہ تنگ کرتے ہیں، ہاتھ ملانے ہو، ہاتھ ملانے، ہاتھ ملانے. بھائی یار جاؤ مسجد میں بیٹھو، ذکر و تسبیح کرو. میں باہر نکلا ہوں، تیاری کر رہا ہوں آنے کے لیے، بدیرا روان ہے. تش مسافی تش طور مسافر. تو میں چلا گیا وہاں ملنے کے لیے. غالباً یہ الاشفاق میموریل نیا بنا تھا. منصور کو سب یاد ہے، وہ ساتھ گئے تھے. منصور بھائی بھی حسن اتفاق سے سامنے بیٹھے. تو وہ مجھے دیکھتے ہی اپنے بیٹوں کو اشارہ کیا کہ یہ پائپ وائپ ہٹا دو، بس ہو گیا. تو میں بہت خوش ہوا. میں نے کہا بہت اللہ نے اچھی صحت دے دی. کہا بس وہ آپ کے انتظار میں تھا. اور اس کی وہ بات جو ہے نا، اسی پر میں بات ختم کروں گا. اس نے مجھے کہا آپ نے عمر بھر ممبر سے اللہ کی توحید کا پیغام دیا ہے. بہت لوگ ہوں گے جو اس کی قدر کرتے ہیں، ان میں ایک یہ غلام و خادم بھی ہے. اور میں آپ کے اس پیغام خدا کی توحید کا اس پر رخصت ہو رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں. میں نے کہا یہ تو صحیح سلامت ہے، سارے پائپ آپ گرا دیے اور بہترین طریقے سے بات چیت کر رہے. میں نے دعا کی کہ اللہ ثابت قدمی عطا فرما، صحت شفا دے دے. اور جو توحید و سنت و ممبر سے خدا کی توحید و تفرید اس نے عمر بھر سنی ہے، کہا وہ میرا سبق ہے، اس پر میں رہا ہوں اور آپ کو گواہ بنا کے مر رہا ہوں. میں نے دعا ختم کر کے یہاں پہنچا. پیچھے سے وہ جواد ان کا بیٹا آیا کہ جی انشاءاللہ جنازہ کب لائیں گے. کہا بس جیسے ہی آپ نکلے مجھے کہا بس بیٹھے، سفر تیار ہے. اللہ اکبر، یہ خصوصی کرامات ہے. اللہ تعالی ہم سب کے عواقب بخیر فرمائے. جانا تو سب نے ہے، تو خیر و عزت سے جانا ہو اور ایمان کی سلامتیوں کے ساتھ جانا ہو. اور یہ شر مال و شر حال و شر اعمال و شر معال سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو جوابات سننے کے لیے آگے آ رہے ہیں وہ نمازیوں کا احترام فرمائیں، ان کے آگے نہ گزرے اور نہ جا کے بیٹھے. اور جو لوگ لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ فقہی نشست کے بعد پڑھیں. لکھا ہے کہ ہماری بڑی بہن کو اکثر خواب میں خوبصورت بچے نظر آتے ہیں، جبکہ اب تک ان کا نکاح بھی نہیں ہوا. کئی جگہ بات ہوئی ہے لیکن کسی نہ کسی وجہ سے رشتہ نہیں بن رہا. الحمدللہ بہن گھر میں نہایت نیک و خدمت گزار ہے. بہترین تعبیر ہے. انشاءاللہ اللہ خوشیاں نصیب کرے گا.
نعم الالہ علی العباد کثیرۃ واجلہن نجابۃ الاولاد. خوبصورت بچے دیکھنا دنیا و آخرت کی خوشیاں ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں صبر و استقامت سے اور اس قسم کی دوسری جو ہماری بیٹیاں اور بہنیں ہیں انہیں نصیب فرمائے. اسقاط کے کیا شرائط ہے؟ جب یہ خوف ہو کہ بچہ خاتون کی زندگی کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور ڈاکٹر جو اس میدان کا ماہر ہو، فزیشین ہو یا سرجن ہو، اور وہ یہ فیصلہ کرے تو قریبی فقیہ مفتی سے بھی اجازت لے لے. علماء کہتے ہیں کہ 4 مہینے سے پہلے ممکن ہے، 4 مہینے کے بعد اسقاط منع ہے. آپ نے ایک جمعے میں فرمایا کہ بدعت کی کوئی قسم نہیں. بدعت کی 2 بڑی قسمیں تو ہے نا، بدعت ہدا اور بدعت ضلالہ. لیکن بدعت میں حسنہ ہونا یہ دشوار ہے، اگرچہ وَلَقَدْ قَسَّمَهَا الْعُلَمَاءُ إِلَى الْخَمْسَةِ، لیکن حدیث شریف میں تو ہے کل بدعت ضلالہ. بہتر یہ ہے کہ کلی ہی رہنے دے، کل کو بازی بنانے کی ضرورت کیا ہے. اور استاذ حضرت اقدس مولانا بنوری شرح ترمذی میں لکھتے ہیں وَأَنْكَرَ أَنْ تَقْسِيمِهَا سَادَاتُنَا الدِّوبَندِيَّةُ وَقُدْوَتُهُمْ فِي ذَلِكَ الْإِمَامُ الرَّبَّانِي. علماء دیوبند تقسیم بدعت کے قائل نہیں ہے، اور یہی حال مجدد کا تھا. مجدد کا ایک طویل مکتوب میں نے احسن التصنیم میں نقل کیا ہے جو چھپ چکا ہے کہ نزد این فقیر در بدعت احیج حسن نیست، آنکه آرا بدعت می گوین حسن اندرا از کجا می آید، کہ حسن و نور به تمامها در سنن مصطفیٰ. جس کو بدعت کہتے ہیں اس میں حسن نہیں ہوتا، حسن اور نور سنتوں میں ہوتا ہے. مجدد یہ بھی کہتے ہیں میں علماء کو نصیحت کرتا ہوں کہ بدعت کی تقسیم اور حسنہ وغیرہ بنانے کی کوشش نہ کرے، اس طرح امت جرأت کر لے گی بدعت کرنے میں. مزید تفصیلات کے لیے محقق الاثر شیخ و مرشد مولانا سرفراز خان صاحب کی کتاب المنہاج الواضح مطالعہ کرے. اقسام بدعت پر تفصیلی کلام کیا ہے. پتہ نہیں لوگوں میں مشہور ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جس نے سب سے پہلے رمضان کا خبر دی اس پر جہنم حرام ہے. نہیں، مجھے معلوم نہیں، امید ہے کہ ایسی کوئی روایت نہیں ہوگی. مسلم شریف جو علم نووی نے باب باندھے میں استحباب یہ سب کمزور روایت ہے. اس کے جوابات احسن المقال میں ہو چکے. کوئی ایک حدیث بتائے جس میں سفید پگڑی پہننا ثابت ہو. حال ہی میں ایک کتاب نکلی ہے سنت اور بدعت، اور اس وقت وہ مسئلہ اتفاق سے مقتدر ادارہ جو ایشیا کا ہے جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن، ان کا جو ابھی بینات شائع ہوا اس میں یہ تفصیل نقل ہے اور سفید پگڑیوں کا ثبوت بھی نقل کیا ہے. الحاوی للفتاوی میں جلال الدین سیوطی نے ایک مستقل کشف الغمامہ عن سنت الامامہ نقل کیا ہے اور اس میں سفید پگڑیوں کا تذکرہ ہے. سفید ایک اسلامی لباس ہے. احب الثیاب الی اللہ البیاض، ترمذی شریف. اور ہجرت کے وقت بھی جو خبر دی گئی ہے اس میں بھی یہی. کیا آپ نے میرا تار پہ آ کے بیٹھ گیا؟ اس کو کچھ پتہ چلتا نہیں ہے، معذور ہوتا جا رہا ہے. یہ ایک حدیث تو نہیں ہے، 50 کے قریب حدیث ہے کہ پگڑی سفید ہونا چاہیے. کالی تو صرف
فتح مکہ کے دن تھی، اس سے آگے پیچھے نہیں تھی۔ اگر نماز جنازہ کی تکبیر اولیٰ نکل جائے تو بیچ میں شامل ہو کر اس کو مکمل کیا جائے۔ جی ہاں، فتاوی ہندیہ میں لکھا ہے کہ اگر آخری سلام پھیرنے سے پہلے بھی آ گیا تو بھی جنازہ مل گیا اس کو۔ 4 تکبیریں امام کے سلام پھیرنے کے بعد آہستہ آہستہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر سلام پھیرے، جنازہ مل گیا اس کو۔ عام فقہا تو کہتے ہیں کہ اگر تکبیرات رابعہ بھی نہیں ملی تو جنازہ نکل گیا، لیکن ہندیہ میں لکھا ہے کہ نہیں، جنازہ مل گیا۔ پنجاب سے ایک لڑکی کی شادی 17 سال ہو گئے، ماں مر گئی، باپ پاگل ہے، سربراہ اس کا بھائی ہے، باپ کی جگہ اس نے اپنے نام کرا لی۔ لڑکی اپنے بھائی سے جائیداد کا حصہ مانگ رہی ہے تو بھائی نے کہا جب تک باپ زندہ حصہ نہیں دوں گا۔ علاقے کے 2 معزز آدمی لڑکی کے بھائی کے پاس گئے، کہا اپنی بہن کا جائیداد کا حصہ اسلام کے مطابق بنتا ہے۔ اس نے کہا ویسے ہی دین اسلام کو نہیں مانتا۔ توبہ توبہ، بڑا مجرم آدمی ہے، ایسا کہنا تو کلمہ کفر ہے۔ اگر کوئی شخص اذان کے وقت باتیں کرے تو قیامت کے دن اس کی زبان پر سیسا پگھلا کر ڈالی جائے۔ مجھے اس بارے میں کوئی روایت نہیں ملی۔ باہر کتاب الاذان میں لکھا ہے کہ ام المومنین عائشہ لوگوں کو منع کرتی تھی اور فرماتی تھی کہ اذان کے کلمات کا احترام کرو، خاموشی اختیار کرو۔ باقی روایت مجھے اس طرح یاد نہیں ہے۔ علماء مفتیان مسئلے میں کہ بالغ مرد کے لیے جو کہ معذور ہو، نماز جنازے میں اس کے نابالغ لڑکے کی دعا پڑھنا شرعاً جائز ہے۔ پڑھ لے، واضح ہے کہ مردہ بالغ ہو کر بوڑھا ہے، یہ کیا مطلب ہے؟ نماز جنازہ پڑھاتے وقت امام نے اعلان کیا کہ میت مرد ہے اور معذور ہے، اس کے نماز جنازہ۔ معذور ہو غیر معذور جو مر جاتے ہیں وہ سب معذور ہی ہوتے ہیں، معذور نہ ہو تو مرے گا کیسے؟ اور یہ کہنا کہ مرد اور عورتیں فضول بات ہے، مرد اور عورت کا ایک ہی جنازہ ہے۔ نہیں سمجھتا کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ مشکات اول میں ابو داؤد کے والد سلام کے بعد ومغفرتہ بھی ثابت ہے، یہ درست نہیں ہے، وہ راوی کا اضافہ ہے۔ کسی درود کا ثبوت احادیث میں ہے کہ 1 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ رات کو مسنون سے پہلے، تو اللہ رب العزت تمام پر، مجھے یہ معلوم نہیں، سنا شیخ الحدیث نے نقل کی ہے۔ اگر واقعی حضرت شیخ کے فضائل درود میں ہے تو آمنا وصدقنا، شیخ خود بہت بڑے کبیر محدث ہیں۔ اتار چڑھاؤ میں اللہ اکبر سبحان اللہ پڑھنا ہے، جو کہ مشکات میں بخاری کے حوالے سے منقول ہے۔ مطلب یہ کہ تکبیرات انتقالات ہے۔ انتقالات کا مطلب یہ کہ جب آپ رکوع میں جائیں گے اللہ اکبر، سر اٹھائیں گے سمع اللہ، پھر سجدے میں جائیں گے اللہ اکبر۔ میرا سوال کیوں ہوا ہے؟ میں طلباء سے پوچھتا ہوں کہ اوپر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر، نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ، تو ہموار زمین پہ ایسے ہی قیاس سا لگتا ہے کہ الحمدللہ پڑھ لیا جائے۔ اس پر ایک طالب علم نے بہت اصولی اشکال کیا ہے کہ تکبیرات اور تسبیحات ہمیشہ انتقالات میں ہوتی ہے اور ہموار زمین پر انتقالات نہیں ہے، اس لیے سکوت ہی اولا ہے۔ وفیہ ما فیہ۔ جزاک اللہ عنہ محمد ما وعلو، یہ روایت موجود ہے، سخاوی نے القول البدیع میں نقل کی ہے۔ بندہ نے کاروبار کے سلسلے میں 7 دن متواتر استخارہ کیا، جواب میں احرام دیکھا اور اس کے علاوہ جامع الوظائف ایک کتاب دیکھی۔ بہرحال جامع الوظائف میں کوئی عمل دیکھ لو اور ساتھ ہی کوشش کرو کہ احرام باندھ کے عمرہ کر کے آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے کے لیے واپس کرو۔ کیا ہوا ہے؟ آپ سوال سے ڈرے نہیں، میں موجود ہوں، جس طرح بھی سوال ہو آپ دے مجھے، اس کو سیدھا کرنے میں جانتا ہوں۔ کیا پرائز بانڈ کا انعام لینا، اس میں بھی علماء کے اختلافات ہیں، کیونکہ اس کی تفصیلات جو علماء کو بتائی جاتی ہے مختلف ہوتی ہے، تو مختلف تفصیلات کے جوابات مختلف آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ میرے دادا جان کی طبیعت صحیح نہیں، اللہ انہیں زندگی اور صحت دے۔
میرا نام محمد عباس ہے، میرے گھر آئے دن کوئی نہ کوئی پریشانی آتی ہے، میرے 4 بچے وہ بھی آئے دن بیمار رہتے ہیں، اس سے کیا مطلب ہے؟ محمد عباس بہترین نام ہے، اہل سنت والجماعت کے نام ہے۔ عباس صحابہ کے مقتدر بزرگ ہے۔ خالد بن ولید نے جو عباس کو جواب دیا، آپ ناراض نہیں ہوئے، فرمایا عباس عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عباس تو نبی کا چچا ہے، اور فرمایا العم هو سن والاب، چچا تو باپ کی طرح ہوتا ہے، اور پھر فرمایا خالد تم واپس جہنم جانا چاہتے ہو کیا؟ میرے چچا کو ایسی باتیں سناتے ہو؟ تو عباس محترم نام ہے، مکرم نام ہے، تاہم محترم و مکرم نام بھی بدل سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ایک اچھا نام ہے، اس سے اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ ویسے ہی کسی شخص کی بدنصیبی آئی ہے، اس کو اچھا نام نہیں لگتا، دوسرا رکھ لے، اس میں کوئی قباحت شرعن نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نعوذ بک من جمیع المحن والفتن ما ظہر منها وما بطن، اللہم انت ولی الخیرات وبیدک الحسنات، اللہم الیک الرغبہ ومنک الرہبہ، اللہم حلل مشکلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلیاتنا واسمع دعواتنا انک سمیع الدعاء۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت شفا دے، مسلمان مرحومین کی مغفرت فرمائے، ملک کی حالات سازگار بنائے، اللہ ہر جگہ امن اور حفاظت قائم فرمائے، مدارس مساجد علماء و طلباء معاونین و محسنین، ہمارے تبلیغی بھائی اور دیگر اہل اللہ اور دین کے خاطر اور فہم و ادراک رکھنے والے، اللہ سب کو حفاظت اور امن عام نصیب فرمائے، تمام تکلیف رنج اور علم اللہ تعالیٰ دور فرمائے، مجلس حاضر کی اللہ دعا قبول کرے، جن کے لیے یہ فکر مند ہیں ان کے حق میں بھی اللہ دعائے قبول فرمائے۔ صلی اللہ